طریقت اور تصوف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کا مدار شریعت پر ہے. اس کا مدار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وصال آیا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد نے پوچھا، ابا جان کوئی وصیت فرما دیں. آخری وصیت جو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، آپ کے وصایا میں فتوح الغیب میں ہر جگہ درج. فرمایا وصیت یہ ہے کہ شریعت کے ظاہری احکام کی پابندی اور تقوی پر اپنی بنیاد رکھنا. شریعت کے احکام ظاہر، نماز کی پابندی، روزہ کی پابندی، حج کی، زکوٰۃ کی، حلال کی، حرام کی، امر کی، نہی کی، شریعت نے جو جو حکم دیا ظاہر میں، فرمایا شریعت کے احکام ظاہر کی پابندی اور تقوی، اس پر امر کا انحصار رکھنا، اسی کے اندر ولایت کا سارا راز ہے. یہی بات عمر بھر حضور قدوۃ الاولیاء کا طریقہ رہا. اس طریقے سے کبھی نہ ہٹنا. جو اس طریقے سے ہٹ گیا اس کا تعلق ٹوٹ گیا. حضور قدوۃ الاولیاء کا عمر بھر یہ مشن رہا. اور میں نے حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، یہ 67 68 یا 69 کے زمانے کی بات ہے، میں طالب علم تھا. میں کوئٹہ میں حضور کی خدمت میں اس رات تھا اکیلا، اور خط لکھنے والا اتفاق سے چھٹی پر تھا. حضور تشریف لائے، مجھے فرمانے لگے طاہر آج ہمارا کاتب نہیں ہے، ہم آپ کو تکلیف دیتا ہے. میں نے کہا حضور فرمائیے کیا؟ فرمایا ہم آپ کے پاس بیٹھے گا، خط لاتا ہے، کھول کے اس کا جواب لکھوائے گا، آپ ہمارا کچھ خط لکھ دو. میں نے کہا حضور اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے، لکھ دیں. حضور رات کو خط لائے، میں لکھنے بیٹھ گیا. ان خطوں میں ایک خط آیا، اس میں کسی نے لکھا کہ ایک شخص ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، اپنی کرامتیں بیان کرتا ہے، کہتا میں ولی ہوں، بہت بڑے میرے درجے ہیں اور میری یہ کمالات ہیں، مگر شریعت کی پابندی نہیں کرتا. اور کہتا ہے کہ جب میں اتنا بڑا ولی اور صاحب کرامت ہوں، صاحب کمال ہوں، میرے اوپر شریعت، نماز، روزہ یہ پابندیاں نہیں ہیں. تو کرامتیں دکھاتا ہے اور اس طرح کے مختلف معاملات کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور نے مجھے فرمایا طاہر لکھو، جو شخص جتنے بڑے کمال رکھے مگر شریعت محمدی کا پابند نہیں ہے، نماز، روزہ، احکام ظاہری شریعت کے اس کے اندر نہیں، اور دعویٰ کرتا ہے، فرمایا لکھ دو وہ شیطان ہے. شیطان ہے، وہ شیطان ہے، اس کا کوئی تعلق ولایت اور طریقت کے ساتھ نہیں.